کر لیا. اب تم نہیں رہے. یہ آنکھ ہماری، یہ کان، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ جسم، یہ روح، سب کچھ ہمارے. ہم اللہ سے کہتے ہیں تیرا کچھ بھی نہیں. جب تک رہیں گے زنا کرتے رہیں گے، جب تک رہیں گے عیش پرستی کرتے رہیں گے، جب تک رہیں گے مال و دولت کی پوجا میں لگے رہیں گے. پالنے والی ذات اللہ ہے. کہتے ہیں، سنتے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے آدمی قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات بتاتے ہیں، ظاہر فرماتے ہیں. آدمی کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا ہوتی ہے. میں نے بتایا کہ ایک بادشاہ شکار کو نکلا تھا اور جب اس کا دسترخوان بچھا تو پرندہ آ کر اس کے دسترخوان سے مرغ مسلم کو اٹھا کر لے کر چلا گیا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا. میرے دسترخوان سے اس نے کھانے پینے کی مرغوبات کو ہضم کر لیا. فوج کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ اس کا تعاقب کرو اور اس کا پیچھا کرو. فوج نے پیچھا کیا. پہاڑ کے ایک دامن کے اندر جا کر دیکھا. بڑا عجیب و غریب ماجرا تھا کہ یہ پرندہ اپنے چونچ سے اس مرغ مسلم کو ٹکڑے کر 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 ایک آدمی جو پیر سے ہاتھوں سے معذور ہے اور گوشت کا لوتھڑا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کوئی محنت کر سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، وہ توڑ توڑ کر اس کے منہ میں وہ گوشت ڈال رہا ہے اور قریب کی ندی میں جا کر چونچ میں پانی بھر کر آ کر منہ میں اس کی پیاس بجھا رہا ہے. جب وزیروں نے اور فوجیوں نے یہ منظر دیکھا، بادشاہ کو جا کر یہ سارا منظر بتایا اور واقعہ بتایا. بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں حاضر کرو. دربار میں حاضر کیا گیا. ہاتھ نہیں، پیر نہیں، زبان تو چلتی تھی. کہا کہ یہ کیا حالت ہے تیری؟ کہنے لگا ایک نمبر کا چور تھا، ایک نمبر کا چکا تھا، بدماش تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، بدماشیاں کیا کرتا تھا. ایک علاقے کے اندر پکڑا گیا، لوگوں نے میرے ہاتھ پیر کاٹ دیے. میں نے کہا اے اللہ، ایمان تجھ پر نہیں تھا، توکل تجھ پر نہیں تھا، اعتماد تجھ پر نہیں تھا، چوری کا سہارا تھا. مولا ہاتھ چلے گئے، پیر چلے گئے، اب چوری بھی نہیں کر سکتا. اب میرے پاس اعتماد اور توکل کے علاوہ اور تیرے اوپر بھروسے کے علاوہ میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں. مولا تو مالک ہے، تو رازق ہے. یہ کہہ کر جا کر میں پڑ گیا. اللہ نے میری توبہ کو قبول کر لیا. اس وقت سے لے کر آج تک کبھی چوری کرتا تھا، ہوتا تھا کہ ایک وقت میں بھوکا رہ جاتا، ایک وقت پیاسا رہ جاتا، لیکن توبہ کرنے سے لے کر اس وقت تک میرے رب نے ایک وقت مجھے بھوکا پیاسا نہیں رکھا. اللہ ایک چور کی اچکے کی توبہ قبول کر کر بیٹھی ہوئی جگہ میں پرندوں کو لگا کر اس کی روزی پہنچا رہا ہے. ہم دین کے دائی بنے، دین کے غازی بنے، دین کے مجاہد بنے، دین کے لیے مرنے مٹنے والے بنے. ایسا کرنا بھی حرام ہے. حرام کی طرف کیوں پڑتا ہے؟ توبہ کر لے. پردہ ون وے ہے، ٹو وے ہے. یعنی صرف مرد عورت کو دیکھنا حرام ہے یا عورت کا بھی مرد کو دیکھنا حرام ہے؟ اب جانتے ہیں کہ پردہ ٹو وے ہے. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اور آگے فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. پہلی آیت میں کہا مومنوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، پردہ کرو عورتوں سے، اور دوسری آیت میں کہا مومن عورتوں تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. پردہ ٹو ہے. اور مشہور روایت آپ جانتے ہیں، دو ازواج مطہرات ہماری مائیں تشریف فرما تھی. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا صحابی تشریف لائے. اب ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ پردہ ون وے ہے، یعنی مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے اور ناجائز ہے. اب یہ تو دیکھ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ نابینا ہے، اندھے ہیں، تو اس لیے ڈٹ کر بیٹھی رہی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور یہ دونوں بیٹھی ہے. فرمایا کہ تشریف لے جائیے. کہا کہ آقا یہ تو اندھے ہیں. آقا نے جواب دیا افامیابانی انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ کیا مطلب؟ پردہ ٹو وے ہے. عورت کا مرد کو دیکھنا حرام ہے،
مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اور یہ ٹی وی لگا کر میچ کے اندر تندولکر کو دکھا رہے ہو، یہ تہجد گزار عورت کو کپل دیو کو دکھا رہے ہو، یہ فلاں کو سنگھ کو دکھا رہے ہو، یہ بھیڑ چمار کو دکھا رہے ہو، مسلمان ہو مسلمان، ہندو ہو یہودی ہو عیسائی ہو، تمہاری عورت کا تقویٰ کہاں گیا؟ تیرا تقویٰ کہاں گیا؟ مرد عورت ایک صوفے پر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اس کو دیکھنا جائز ہے، عورت کو دکھا رہے، کہاں گیا اس کا پردہ؟ جب باہر نکلتی تھی تو گلوز پہن کر نکلتی تھی، نقاب ڈال کر نکلتی تھی، پیروں کے اندر ساکس ڈال کر نکلتی تھی، موزے پہن کر نکلتی تھی، اس کا پردہ۔ یہ تو کپل دیو کو دیکھ رہی ہے، یہ تو سچن کو دیکھ رہی ہے، پیشاب کی مقام پر دیکھ رہی ہے، پاخانے کے مقام پر دیکھ رہی ہے، کہاں گیا پردہ؟ کہاں گیا کلام پاک کے سورہ نور کی آیت کا یہ ترجمہ؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہاں گیا پردہ؟ اس کو دیکھنا حلال ہو گیا؟ سوائے تباہی، سوائے بربادی، سوائے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کے، اللہ کی قسم ایک پائی کا کوئی فائدہ نہیں، ایک پائی کا بد نظری۔ اشتہار آئے گا، عورت تو دیکھے گی کرکٹ سراسر گنا، اس میں تو پورے مرد پلیئر ہیں، فیلڈنگ کرنے والے بھی بیٹنگ کرنے والے بھی، دونوں ٹیمر، اس کو تو دیکھنا سراسر حرام۔ اب مرد دیکھتا ہے نماز کا وقت ہے، فضول ہے، بجلی خرچ ہو رہی ہے، درمیان میں ننگی عورتوں کا ایڈ اور اشتہار عین وقت کے اوپر کہ ابھی جو ہے تھرڈ جو ہے امپائر ڈسیشن دیتا ہے، امپائر کہہ دیتا ہے کہ بھئی 50-50 کا معاملہ ہے۔ اب اس وقت ایک گندا ہے، آپ اس وقت اسکرین کو ہٹا بھی نہیں سکتے، کچے کپڑے پہن کر سینے کی شرمگاہ کی نمائش کر کر ایک عورت آتی ہے اور بتاتی ہے میرے حیض کے خون کو میں کیسے سکھاتی ہوں، میرے نفاس کے خون کو میں کیسے سکھاتی ہوں۔ آپ اس وقت اسکرین سے وہ ایڈ ہٹا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ تھرڈ امپائر کا ڈسیشن آنا